لله وكفى والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم دوستو ہندوستان پر انگریزوں کے قبضے کے وقت ہمارے علماء زبان حال سے شعر کہہ رہے تھے وادی سے ڈرنے والے اے آسمان ہم وادی سے ڈرنے والے اے آسمان ہم سو بار لے چکا ہے تو انتہا ہمارا اور جب ہندوستان آزاد ہوا تو لوگ علماء کی قربانیوں کو بھول گئے تو پھر زبان حال سے شعر پڑا پتا پتا موٹا موٹا حال ہمارا جانے ہے پتا پتا موٹا موٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے بوڑھی نہ جانے باپ کو سارا جانے محترم دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں نازل ہوئے ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حجر اسود اور جنت کی خوشبو نازل ہوئی انہوں نے خوشبو کو ہندوستان کے درخت کو اور ان کی وادیوں میں ڈال دیا تو اس سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے اس لیے ہندوستان ہمارا آبائی وطن ہے ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں انڈیا ہمارا ملک ہے ہم اپنے مجاہدین آزادی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں محترم حضرات جب انگریز نے ہمارے ملک ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہا تو جنگ آزادی کے دریا میں لاکھوں ڈال لوگوں کا فسانہ نکل پڑا اور پھر ستاروں کی بہاروں میں یا تعداد رنگ بھڑکنے لگے حضرت شاہ علیہ نے فوراً اس وقت کے راجہ اور نواب کو اس کی طرف توجہ دلائی کہ انگریز سے ہوشیار رہا جائے لیکن راجہ اور نواب آپسی دشمنی عزم عشرت سے باز نہ آئے جس سے انگریزوں کا اثر بڑھتا چلا گیا ان انگریزوں کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے علماء میدان میں آئے جن کو وہ مملک جائیں گے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ آئے جو بہت بڑے عبادت کے گزار اور سنت کے پابند تھے وہ اکیلے ہی ملک و ملت کو باہر رکھنے آزادی کی خاطر انگریزی فوجوں سے مقابلہ کرتے رہے آخر یہ کہتے ہوئے وہ شہید ہو گئے کہ شیر کی زندگی کا ایک لمحہ کہ شیر کی زندگی کا ایک لمحہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے ان میں وہ مرد مجاہد حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور فرمایا اپنے ملک سے محبت کرنے والوں ہر شخص پر فرض ہے کہ انگریز کو ہندوستان سے نکالے بغیر اپنی زندگی کو حلال سمجھے اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے جب چمن کو پھول کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی جب چمن کو پھول کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی پھر بھی کہتے ہیں آج اہل چمن یہ چمن ہمارا ہے تمہارا ہے محترم دوستو ہندوستان کو آزاد کرانے میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرات نے اپنے حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ کی رہنمائی میں تلوار اٹھائی اور آزادی کی راہ میں شرفروشی کے ساتھ میدان میں اترے علماء کرام کی مجموعی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انگریز نے پورے ملک ہندوستان پر قبضہ کر لیا ہے ہم انگریزوں کو اس ملک میں رہنے نہیں دیں گے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے وسائل اور ضرورت کے سامان بھی بہت کم ہے مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ کیا ہماری تعداد وازان قریب سے بھی کم ہے یہ فرماتے ہی لوگوں میں جذبہ زیاد پیدا ہو گیا اور جنگ آزادی کا فیصلہ کر لیا گیا حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو سیکھ سالات اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی بنایا گیا مجاہدین ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے شاملی کے میدان میں انگریزی فوجوں سے مقابلہ ہوا ان علماء دیوبند دیگر مسلمانوں نے شاملی اور دوسرے مقامات پر قبضہ کر لیا لیکن اس جنگ عظیم میں حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے مولانا قاسم مولانا رشید احمد زخمی ہوئے حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ کے شہید ہوتے ہی حالات بدل گئے علماء کرام نے دیوبند میں 18 شہزادی میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی تاکہ یہاں سے ایسے افراد پیدا کیا جائے جو انگریزوں کی طرف سے پھیلا رہے لوگوں کی خیالات کو دور کر سکے دارالعلوم دیوبند ایک اسلامی مضبوط قلعے کی طرح تھا اور ہے اور رہے گا انشاءاللہ محترم دوستو ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو تاج محل کی رہنائی سے پوچھو سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو ہندوستان کے سہاروں سے پوچھو آسمان کے تاروں سے پوچھو قطب مینار کی بلندی سے پوچھو لال قلعے کے جھنڈے سے پوچھو جامع مسجد کی عظمت سے پوچھو یہ سب بتلائیں گے کہ ہم مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا
مولانا ریاست علی گڑھ نے کیا کو کہا ہے یہ اہل جنوں بتلائے گے کہ ہم نے دیا ہے عالم کو سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہم بلبلے ہیں اس لیے گلستاں ہمارا محترم دوستو حضرت سید احمد اور حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے 50 افراد کی ایک جماعت تیار کی گئی اس تحریک کو ناکام کرنے کے لیے انگریز نے یہ کہنا شروع کیا کہ ان کا تعلق محمد بن عبد الوہاب نسل سے ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرات کی محمد بن عبد الوہاب سے نہ ملاقات ہوئی اور نہ کوئی تعلق ہوا علماء مجاہدین کو وہاں بھی کہنا انگریز نے چھا دی بہرحال حضرات نے پورے ملک ہندوستان کا دورہ کیا اور لوگوں میں انگریز سے لڑنے کا شوق پیدا کیا جس سے پورے ملک میں آزادی کے گیت گائے جانے لگے شروع میں 500 اور بعد میں 1500 مجاہدین کی جماعت تیار ہو گئی جس میں بہت سے مجاہدین خاص طور سے حضرت سید احمد اور حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے لیکن یہ تحریک ناکام نہیں ہوئی بلکہ ہندوستان کی آخری جنگ آزادی اسی تحریک کا ثمرہ ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر رات کو آگے ہوتا میرے چلتے باتوں